بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آثار السنن کا 15واں سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم سمندر میں رہنے والے جانوروں کی حلت و حرمت کا مسئلہ پڑھیں گے۔ اس مسئلے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی تفصیل آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 4 جو کہ سبق نمبر 13 میں گزر چکی ہے، اس کا ہم نے وہاں تشریح اور ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اس میں جو ایک لفظ تھا والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے۔ تو اب سمندر میں رہنے والے کون کون سے جانور حلال ہیں، کون کون سے حرام ہیں، اس بارے میں ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ تشریح تو وہاں سبق نمبر 13 میں گزر چکی ہے۔ ابھی اس کے تحت جو مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اختلاف یہ ہے کہ سمندر میں رہنے والے کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون کون سے حرام ہیں۔ اس میں ائمہ اربعہ کا الگ الگ مذہب ہے۔ تو سب سے پہلے جو مذہب ہے احناف کا، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سمک تافی اپنی موت آپ مر کر اوپر آ جانے والی مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی کی تمام اقسام حلال ہیں اور مچھلی کے علاوہ ہر سمندری جانور حرام ہے۔ بالکل واضح ہے کہ جتنی بھی مچھلی کی اقسام ہیں جن کو مچھلی کہا جاتا ہے، مچھلی کی تعریف جن کے اوپر صادق آتی ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک حلال ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مچھلی خود ہی سمندر میں مر کر اوپر تیرنا شروع ہو جائے، پانی کے اوپر آ جائے، تو وہ مچھلی حلال نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس کا شکار کیا جائے، شکار کر کے اس کو پکڑ لیا جائے، پانی سے باہر نکالا جائے، وہ مر جائے، تو وہ مچھلی حلال ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں جن کے اوپر مچھلی کی تعریف صادق نہیں آتی، وہ جانور احناف کے نزدیک حرام ہیں۔ دوسرا مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خنزیر کے علاوہ ہر سمندری جانور حلال ہے۔ جیسے خشکی کا خنزیر ہوتا ہے، اس طرح پانی کا بھی ہے جو سمندر میں رہتا ہے۔ تو اس جانور کے علاوہ جو پانی کا ایک خنزیر ہے، خاص قسم کی ایک نسل ہے، اس کے علاوہ ہر سمندری جانور ان کے نزدیک، چاہے وہ کیکڑا ہو، مگرمچھ ہو، مینڈک ہو، کچھ بھی ہو، ان کے نزدیک حلال ہے۔ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، باقی ہر جانور حرام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف خنزیر حرام ہے، باقی سب جانور حلال ہیں۔ تیسرا مذہب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان کا راجح قول جو ہے، وہ راجح قول ان کا یہ ہے کہ 5 جانور صرف حرام ہیں، باقی سب حرام ہیں۔ وہ 5 جو حرام ہیں وہ یہ ہیں: مگرمچھ، مینڈک، سانپ، کیکڑا اور کچھوا۔ ان 5 کے علاوہ باقی تمام جانور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہیں۔ ان کے نزدیک اور بھی اقوال ملتے ہیں شافعیہ کی کتب میں، لیکن جو راجح قول ہے ان کے نزدیک، راجح مذہب ہے ان کا، وہ یہی ہے کہ ان 5 کے علاوہ سب جانور سمندر کے حلال ہیں۔ چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے علاوہ، 3 جانوروں کے علاوہ جو سمندر میں بسنے والے جانور ہیں، ان میں سے 3 قسم کے جانوروں کے علاوہ تمام جانور حلال ہیں: مگرمچھ، کچھوا اور کوسج۔ یہ 3 جانور جو ہیں یہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے اور باقی سب حلال ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ ہر جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ یعنی مچھلی تو ذبح نہیں ہوتی، اس کو پکڑ لیا، شکار کر لیا، تو وہ خود پانی سے باہر آ کے اس کا زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے سانس لینا بند ہو جاتی ہے، تو وہ مر جاتی ہے، تو وہ حلال ہے۔ اب اس کے علاوہ جو سمندر میں بسنے والے جانور ہیں، تو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب شکار کر لیا جائے، شکار کرنے کے بعد ان کو جس طرح عام جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کو بھی ذبح کیا جانا ضروری ہے۔ ذبح کیے بغیر ان کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 5 جانور حرام ہیں: مگرمچھ، مینڈک، سانپ، کیکڑا اور کچھوا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف 3 جانور حرام ہیں: مگرمچھ، کچھوا اور کوسج، ایک خاص قسم کا کوئی جانور ہے۔ اب
ائمہ ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ اکثر جو ہے سب کے نزدیک تقریباً تمام جانور حلال ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بھی یہی ہے، اور اسی طرح امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ چند جانوروں کے علاوہ ان کے نزدیک سب حلال ہیں. تو اصل ان کے نزدیک حلت ہے. تو ان کے دلائل کیا ہیں؟ وہ کس چیز سے دلیل حاصل کرتے ہیں؟ ان کی پہلی دلیل یہ ہے احل لکم صید البحر، یہ آیت کریمہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے. اس آیت میں صید جو ہے ان کے نزدیک یہ عام ہے. شکار جو ہے وہ اس کو مصید کے معنی میں لیتے ہیں اور عام شمار کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جانور شکار کر لیا جائے تو وہ حلال ہے. اس آیت کو وہ عموم پر رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک ہر جانور سمندر کا حلال ہے. دوسری دلیل ان کی یہی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحل میتتہ. اب ہر میتۃ البحر جو ہے، ہر سمندری مردار جو ہے اس کو یہ شامل ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلت کا حکم دیا یہ ہر جانور کو شامل ہے، لہٰذا ہر جانور ان کے نزدیک حلال ہوگا، سوائے چند ایک کی وہ تخصیص کرتے ہیں. ان کے علاوہ جو ہے وہ سب جانور ان کے نزدیک حلال ہیں. احناف کے دلائل بڑے مضبوط دلائل ہیں. ان میں سے سب سے پہلی دلیل آیت کریمہ ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ. خبائث کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے فطری طور پر انسانی طبیعت گن کرتی ہے. تو جن چیزوں سے فطری طور پر انسان کو گن آتی ہو تو شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے. لہٰذا جن چیزوں سے انسان کو گن آتی ہے وہ حرام ہے. اب سمندر کے جانوروں کے حوالے سے بھی اگر دیکھ لیا جائے تو مچھلی کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان سے گن آتی ہے، انسان کو فطری طور پر گن ہے. تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خبائث کو حرام کر دیا ہے تو اس میں مچھلی کے علاوہ تمام جانور شامل ہیں، لہٰذا مچھلی حلال ہوگی اور باقی کے تمام جانور حرام ہوں گے. تو سمک طافی جو سمندر کے اندر گر کر مر کر خود ہی اوپر آ جاتی ہے تو اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی حادثے کی، کسی طبی بیماری یا کسی بھی وجہ سے وہ مر کر اوپر آئی ہے تو اس کا کھانا صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. احناف کی دوسری دلیل بھی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، مردار کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے. اب یہ جو میتہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مردار، اس سے ہر مردار مراد ہے. اب ہر ایک مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. یہ آیت جو ہے ہر ایک کو شامل ہے، لیکن اگر اس میں سے تخصیص کر دی جائے تو وہ جانور خاص ہو جائیں گے. اب تخصیص کیسے ہوگی؟ تو احناف فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے احلت لنا میتتان و دمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس میں جو پہلا حصہ ہے احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے اور دو خون حلال کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا حرمت علیکم المیتہ، تم پر میتہ حرام کر دیا گیا ہے، مردار تم پر حرام ہے. اب یہ تو ہر مردار کو شامل ہے، سوائے اس کے کہ شریعت خود ہی اس میں سے کچھ چیزوں کی تخصیص کر دے کہ وہ حرام نہیں ہے. تو حدیث کے اندر اس کی تخصیص موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں. وہ کون سے ہیں؟ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجِرَادُ، مچھلی اور ٹڈی جو ہے اس کی تخصیص شریعت نے خود کی ہے. تو یہ دو جانور جو ہیں یہ جو مردار ہیں یہ حلال ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہیں وہ اس کے حکم میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا ان کا حکم بھی شریعت نے بیان نہیں کیا ہے، لہٰذا وہ حرام ہوں گے اس آیت کی وجہ سے، حرمت علیکم المیتہ کی وجہ سے. احناف کی تیسری دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ کے اندر اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی بھی مچھلی کے علاوہ کوئی سمندری جانور نہیں کھایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی کسی قسم کے سمندری جانور کے کھانے کا ثبوت نہیں ملتا سوائے مچھلی کے. اگر جائز ہوتا تو کم از کم ایک آدھ بار ہی بیان جواز کے لیے تناول فرما لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے. جب ان سے ثابت نہیں ہے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور کھانا، تو لہذا تمام جانور مچھلی کے علاوہ حرام ہوں گے. لہذا احناف کے نزدیک ان مضبوط دلائل کی وجہ سے، جو کہ قرآن کریم احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ صرف جو ہے 2 مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی سمندر کے جانوروں میں سے صرف مچھلی کھانے کا ثبوت ملتا ہے اور کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا. لہٰذا ان مضبوط دلائل کی بنیاد پر صرف مچھلی جو ہے کھانا حلال ہے، اور احناف صرف اسی کی حلت کے قائل ہیں. باقی تمام جانور ان کے احناف کے نزدیک حرام ہیں. اب ائمہ ثلاثہ نے بھی تو جو ہے آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے پھر؟ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے نمبر 1 یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو صید کا لفظ استعمال ہوا ہے، احل لکم صید البحری، یہاں پہ صید کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ شکار کھیلنے کے معنی میں ہے. یہ احناف اس کو مصید کے معنی میں نہیں لیتے، اس میں مفعول کے معنی میں نہیں لیتے کہ جس سے عموم پیدا ہو، بلکہ احناف کے نزدیک یہ اصطیاد یعنی شکار کھیلنے کے معنی میں ہے، اور مصید جو ہے اس کا معنی مجازی ہے. اصطیاد اس کا معنی حقیقی ہے، اور مصید اصطیاد یعنی شکار کھیلنا معنی حقیقی، اور مصید اس کا معنی مجازی ہے. تو آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر، تو حالت حرام میں شکار کھیلنے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، شکار کھانے کی نہیں. لہذا شکار کھیلنے کی اجازت دینا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر. وہاں پہ شکار کھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ شکار کھیلنے کی اجازت دینا مقصود ہے. ایک جواب تو یہ ہوا. دوسرا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں جو میتہ ہے والحل میتتہ، اس میں اضافت الی البحر تمام دریائی جانوروں کی طرف نہیں کی، بلکہ وہ مخصوص میتۃ البحر ہے جس کی حلت دوسری نص سے ثابت ہے. یعنی اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحل میتتہ، تمہارے لیے سمندر کا مردار حلال ہے، تو اس میں مخصوص میتۃ البحر ہے، وہ مخصوص مردار ہے سمندر کا جس کی حلت دوسری نصوص سے ثابت ہے. اور احناف کے دلائل میں جیسے کہ بیان ہوا کہ وہ کون سا ہے، حلت لنا میتتان، ہمارے لیے 2 جو ہے وہ مردار جو ہے وہ حلال کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے. لہٰذا اس سے وہ مراد ہے. لہٰذا جو ہے احناف کے نزدیک چونکہ صرف وہی 2 میتے حلال ہیں باقی حرام ہیں، تو احناف اس سے جو والحل میتتہ کے جو الفاظ ہیں اس سے مخصوص میتۃ البحر مراد لیتے ہیں. اگر امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک استثناء نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنے مذہب کے اندر کچھ جانوروں کا استثناء کیسے کر لیا، جیسے کہ خنزیر ہے، مگرمچھ ہے، کیکڑا ہے، سانپ ہے. انہوں نے تو اس کی تو وہ حرمت کے قائل ہیں. اگر وہ مخصوص بیت البحر مراد نہ ہوتا تو پھر انہوں نے اس سے استثناء کیسے کر لیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو والحل میتتہ والی حدیث ہے یہ اپنی عمومیت پر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص ہے، اور خاص میتۃ البحر اس سے مراد ہے جس کا ذکر دوسری روایت احلت لنا میتتان کے اندر موجود ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حدیث نمبر 4 جس کی تشریح ہم نے سبق نمبر 13 میں پڑھی تھی، اس کے تحت جو ایک مسئلہ ہے، بہت اہم فقہی مسئلہ ہے جس میں مذاہب اربعہ کا الگ الگ مسلک ہے، ائمہ اربعہ کا الگ الگ جو ہے مسلک ہے، سمندری جانوروں کی حلت و حرمت، اس کے متعلق اس کی تفسیر ہم نے پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، احناف کے نزدیک سمک طافی حلال ہے یا نہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، کیا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مگرمچھ حلال ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.